ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، برادران ملت، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی کا قانون رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی اصلاح، انسانوں کی فلاح و بہبود، انسانوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجے۔ گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً، جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے انبیاء اور رسول کو دنیا کے اندر بھیجتے رہے تاکہ ان کے ذریعہ سے انسانوں کی اصلاح ہو، صحیح راستے پر لانے کی کوشش ہو، اللہ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا سکے۔ کیا اللہ کو منظور ہے؟ کیسی زندگی منظور ہے؟ کیسی زندگی نامنظور ہے؟ وہ پیغام اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعہ دنیا والوں کو، انسانوں کو پہنچائیں۔ اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم، سارے انبیاء تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم دوستو، ان پاکیزہ نفوس جن کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کی اصلاح کا کام لگایا تھا، ان حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہ کام، یہ ذمہ داری بہت ہی مشکل اور بہت ہی صعوبتوں تکلیفوں بھرا تھا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں جب اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو لوگوں کی طرف سے ان پر بہت ہی ظلم و تشدد کیے گئے، ان کو برا بھلا کہا گیا، نہ جانے کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑی انبیاء علیہ السلام کو۔ لیکن پھر بھی یہ تمام پاکیزہ نفوس جن کو اللہ نے نبوت کے درجے سے سرفراز کیا تھا، سبھی نے صبر و ضبط کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور محنت اور جانفشانی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا اور دنیا والوں کو صحیح راستے دکھانے کی کوشش کی، صحیح راستے پہ لانے کی، کفر کو مٹانے کی، اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی عبادت پر لانے کی کوشش کی، ایک اللہ کی وحدانیت کے عقائد سے لوگوں کو باخبر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود تمام انسانوں کے ذریعے اکثر و بیشتر آپ کے تمام انبیاء کے مخالف رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ مدد کرتے رہے،
جب جب لوگوں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تکالیفیں بھیجی گئی، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو ستایا گیا، ان کو گالیاں دی گئی، ان کو مارا گیا، کتنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا، کسی انبیاء علیہ السلام کو بیچ سے چیر دیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو کیسے نہ جانے کیسے کیسے طریقے سے بنی اسرائیل میں وہ لوگ اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اور میرے محترم دوستو، ان ساری صعوبتوں کے باوجود انبیاء علیہ السلام اپنے کام میں اٹل رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد بھی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی ان تمام محنتوں اور کاوشوں کے بدلے میں انعامات سے بھی نوازے، بڑے بڑے مقام اور درجات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو نوازے۔ سب سے آخری میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو بھی جب نبوت سے نوازا گیا، آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا، جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا وہیں سے آپ کے قوم آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی، آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی، آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے، آپ کے سارے مخالف ہو گئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جانے کیسے کیسے تشدد کیے گئے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں وہ واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اتنا ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ تمام کے تمام مکہ والوں نے جو کفار و مشرکین تھے آپ کا بائیکاٹ کیا، اور آپ کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا، سماجی بائیکاٹ تک کیا۔ 3 سال تک کا یہ عرصہ تھا۔ آپ جہاں جہاں گئے آپ کو لوگوں نے ستایا، یہاں تک کہ طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ وہاں 3 بڑے بڑے سردار تھے، تینوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تینوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، اور آپ کے پیچھے اوباش اور بدماش قسم کے لوگوں کو لگا دیا کہ ان کو مارو، ان کو بھگاؤ، ان کو پتھر برساؤ۔ چنانچہ وہ بدماش اور شریر قسم کے لڑکے آپ پر واپسی کے وقت پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جسم سے خون ایسے بہتے تھے کہ جب خون بہ بہ کر آپ کے نالین مبارک، آپ کے جوتے مبارک میں خون جم جاتے تھے۔ لیکن میرے محترم دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ظلم و ستم کی انتہا دیکھی، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا کہ انبیاء علیہ السلام نے جو دین کے راہ میں قربانیاں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو مقام و مرتبہ سے بھی نوازا، انعامات سے بھی نوازا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کیے گئے، اور ان کے اوپر جو سماجی بائیکاٹ اور جانے کیسے کیسے ظلم و ستم کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تکالیف کے بدلے میں جو مقام و مرتبہ سے نوازا، جو مقام و مرتبہ کا سب سے اعلیٰ و عرفہ درجہ ہو سکتا ہے، اور سب سے الگ اور سب سے نرالا انعام اور سب سے نرالا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی راہ میں جتنی قربانیاں پیش کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا اپنے نبی کو جو مقام و مرتبہ دنیا کے کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا، کسی رسول کو اللہ نے نہیں دیا۔ وہ مقام و مرتبہ واقع معراج ہے کہ جب دنیا والوں نے، کفار و مشرکین نے، طائف کے تینوں سرداروں نے، دنیا والوں نے یہ جتایا کہ ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے واقع معراج پہ بلا کر، عرش پہ بلا کر دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اگر تم زمین پر میرے حبیب کی عزت نہیں کرو گے تو میں آسمان پر بلا کر کے اپنے حبیب کی عزت دوں گا۔ دنیا والوں کو یہ سمجھایا کہ میرے نبی کے مقام و مرتبہ کو سمجھو۔ میرے محترم دوستو، یہ واقعہ جو پیش آیا قرآن مجید کے اندر اس کا کچھ نقشہ کھینچا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ حدیث کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر واقع معراج کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اور میرے دوستو، یہ واقع معراج آپ کے سامنے صرف قصہ کہانی کے طور پر نہیں سنایا جا رہا، اس کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بہت ہی قیمتی نصیحتیں ہیں، بڑے اسرار اور رموز ہیں، راز کی باتیں ہیں، بھید ہیں۔ اس واقع معراج سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بڑی بڑی باتیں سمجھائیں اور بڑے بڑے راز سے پردے بھی اٹھائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے مقام کو بے انتہا اونچا کیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حرم کے اندر ایک جگہ ہے حتیم کعبہ کے اندر آپ وسلم آرام فرما رہے تھے، رات کے وقت تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں رات میں، اور آپ وسلم کو اٹھایا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر مختلف روایات میں مختلف قسم کے واقعات، لیکن سب کا لب لباب یہی واقع معراج کے بارے میں بیان کیا گیا کہ آپ وسلم کو رات میں حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب مبارک کو، دل کو نکال کر پاکیزہ پانی سے دھویا جاتا ہے جو جنت سے، اور ایک تشت میں رکھ کر اس کے اندر علم و حکمت کے بے شمار انبار اس میں بھر دیے جاتے ہیں، پھر اسی طرح رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو اٹھا کر کے آپ کو ایک براق، ایک ایسے جانور، حدیث کے اندر اس کی نشانی یہ بتائی گئی کہ جو خچر اور گھوڑے کے درمیان کے قد والا، جس کے 2 پر تھے، اس پر حضرت جبرائیل امین نے سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا گیا۔ میرے محترم دوستو، واقع معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ سننے کے بعد انسانی عقل حیران رہتی ہے، سائنس بھی حیران، لیکن سائنس نے آج اس سفر کو ثابت کیا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ انسانی اور جناتی عقل حیران ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات کے صرف ایک چھوٹے سے لمحے میں اتنے لمبے سفر کو طے کیا گیا، اور سارے اللہ نے اپنے عجائبات، جنت، جہنم اور دوزخ کے سیر کرائے، اللہ اپنا دیدار کرایا، اور سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی، نماز ہوئی، ایک چھوٹے سے لمحے میں کیسے پاسبل ہے؟ لیکن چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے وہ سارے واقعات کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، تو اس کے ایک ایک پہلو پر، ایک ایک بات پر ہر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے اور اس کو سچا ماننا ضروری ہے، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اسی لیے میرے محترم آگے میں بتاؤں گا کہ جب واقع معراج سے جب واپس آئے تو کتنے کفار مشرکین جو نئے نئے مسلمان آئے تھے مرتد ہو گئے تھے۔ واقع معراج جب آپ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، وہاں لے جانے کے بعد وہاں پر آپ وسلم نے بیان فرمایا کہ سارے انبیاء موجود تھے مسجد اقصیٰ کے اندر، اور 2 رکعت نماز کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے پہلے سارے انبیاء علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ خطبے میں کیا کہی؟ اللہ کی حمد و تعریف کی گئی۔ خطبے میں اللہ کی حمد و تعریف سارے انبیاء نے اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے علم کے مطابق کیا۔ پھر اس کے بعد سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، جو سارے انبیاء سے بہتر اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا اور اعلیٰ مقام کا تھا۔ اتنا بہترین خطبہ، اتنا بہترین اللہ کی توصیف اور تعریف ہمارے نبی نے بیان کی کہ سارے انبیاء سن کر دنگ رہ گئے اور عش عش کرتے رہ گئے۔ اس کے بعد 2 رکعت ہمارے نبی نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء مقتدی بنے، ہمارے نبی امام بنے۔ پھر یہاں سے آپ کا سفر آگے
حضرت جبرائیل امین آگے لے گئے، سدرۃ المنتہا لے گئے، وہاں سے پھر حضرت جبرائیل امین بھی پیچھے ہٹ گئے، پھر وہاں سے آپ اکیلے سفر کیے اور اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر گئے، وہاں پر آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ پھر اس جگہ پر جب اللہ سے ملاقات ہوئی اور یہ سارا واقعہ بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ، یہ سفر طے کیا، اور اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملاقات سے واپسی کے وقت اپنی امت کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ نماز تھا، اور جو تحفہ ملا نماز کا وہ 50 وقت کی نماز۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہماری امت اتنی مضبوط تھی وہ نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت تو اور کمزور ہوگی۔ اس طرح سے کئی بار واپس آئے گئے، 50 سے 5 وقت کی نماز ہو گئی۔ میں زیادہ تفصیل نہیں، اصل جو پوائنٹ کی باتیں میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 50 وقت کی نماز کم کرتے کرتے 5 وقت کی باقی رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب سے یہ وعدہ کیا کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت صرف یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے گی تو میں 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا۔ اللہ کا اپنے حبیب کی امت پر بے انتہا رحم و کرم ہے، فضل و کرم ہے۔ اسی وقت اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ کی امت 5 ہی وقت پڑھ لے گی تو ہم 50 وقت کی نماز کے ثواب دے دیں گے، لیکن آج ہم 5 وقت بھی نہیں پڑھ پاتے۔ میرے دوستو، سوچنے کا مقام ہے، اس میں پوائنٹ کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر سارے احکام دین کے، شریعت کے زمین پر نازل کیے۔ نماز کے علاوہ سارے احکام، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنے دین کے شریعت کے احکام ہیں سارے زمین پر نازل کیے۔ جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس عرش پہ بلایا اور عرش پہ بلا کر کے نماز کا تحفے کے طور پر نماز کے احکام کو نازل کیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا ہر مسلمان کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر کرائی، وہ ہمارے نبی کی معراج تھی، اور ہمارے نبی کی امت یعنی ہم سب کی معراج نماز میں ہے۔ جو آدمی نماز 5 وقت پڑھتا ہے اور پابندی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز میں اسے معراج کا مقام عطا فرماتے۔ مسلمانوں کی معراج نماز میں ہے، ہمارے نبی کی معراج عرش پر تھی۔ میرے محترم دوستو، یہ واقعہ پیش آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد صبح میں حرم کعبہ کے اندر سارے لوگوں کو بلا کر کے، جتنے بھی مکہ کے اندر تھے، جو بھی آ سکتے تھے، آ کر کے بلا کر کے سب کو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت جتنے کفار و مشرکین تھے، یہ واقعہ جب سنایا تو سارے لوگ مذاق اڑانے لگے، برا بھلا کہنے لگے، جھوٹا کہنے لگے۔ کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ فوراً اسلام سے پھر بھی گئے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے، لیکن جن کے دل میں ایمان گھر کر گیا تھا، وہ پکے مسلمان ہو چکے تھے، وہ پکے مومن ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ساری باتوں پر ہو بہو یقین کیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا تو وہ سنتے ہی کہا کہ میں اس سے بڑی چیز پر یقین کر سکتا ہوں، میں اس سے بڑی بڑی باتوں پر یقین، یہ تو بہت عام سی بات ہے ہمارے نبی کے لیے، اس سے بڑی بات بھی ہمارے نبی کہیں گے تو میں اسے ماننے کے لیے تیار، فوراً مان لیا۔ اسی ماننے پر ہمارے نبی کے دربار رسالت سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ صدیق مطلب تصدیق کرنے والا، جو نبی کے زبان سے آپ نے سنا فوراً تصدیق کرتے تھے۔ تو کتنے لوگ مرتد ہو گئے، کتنوں مذاق اڑایا، یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض کافر مشرکین نے دلیل مانگی، ہم کیسے مانیں کہ آپ اتنے لمبے سفر سے اتنے کم وقت میں آ گئے، آپ کوئی دلیل دیجیے، کوئی ثبوت دیجیے۔
کچھ نے کہا کہ بیت المقدس کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، لیکن چونکہ وہ گن کر تو نہیں آئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیت المقدس کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے کو ہٹا دیا اور ذہن و خیال میں، تخیل میں سارے کھڑکیاں نظر آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک ایک کھڑکی کو گن کر کے کفار و مشرکین کو گن کر کے بتایا، اور ایک ایک دروازے کو گن کر کے بتایا۔ پھر بھی وہ لوگ جو بد نصیب تھے وہ کسی حال میں ایمان نہیں لا سکتے۔ میرے محترم دوستو، یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے نصیحت کیا ہے، پوری دنیا والوں کے لیے پیغام کیا ہے، اس کے اندر راز کی باتیں کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے چند منٹوں میں بتانا چاہوں گا۔ میرے محترم دوستو، اس واقعے کے اندر ہم غور کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، قرآن پاک میں آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو، اپنے بندے کو رات میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو رات میں سفر کرایا، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ لیلم کا لفظ جو آیا ہے، اس سے مراد ہے کہ بہت ہی تھوڑے وقت میں اللہ نے اپنے نبی کا آسمانوں کا سیر کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے، چاہتے اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ مسجد حرام سے بھی اپنے عرش تک بلا سکتے تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ جو اللہ مسجد اقصی سے عرش تک بلا سکتا ہے، وہی اللہ مسجد حرام سے عرش تک بلا سکتے تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ دراصل اس کے پیچھے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتلانا تھا، اور یہود و نصارہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کے ماننے والے آج جو موجود ہیں، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، دراصل ان کو یہ بتلانا تھا مسجد حرام میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، باقی سارے انبیاء مقتدی تھے، یہ امامت کرا کر کے، اپنے نبی کی امامت کرا کر کے پوری دنیا کے یہود و نصارہ کو یہ بتلانا تھا اللہ کو کہ آج کے بعد سے سارے انبیاء کے دین منسوخ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اب کسی دین کا کوئی حکم نہیں چلے گا، اب جو چلے گا تو صرف ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا حکم چلے گا۔ سارے دین اس سے پہلے جتنے یہود و نصارہ کے سارے شریعت کے سارے احکام اب منسوخ ہو چکے ہیں، اب حکمرانی اور خلافت اور حکم اگر چلے گا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ یہود و نصارہ کو یہ بتلانا تھا کہ سارے انبیاء کے سردار ہمارے حبیب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ اپنے نبی کے اوپر ایمان چھوڑ کر کے آخری نبی پر ایمان لے آؤ۔ یہودیوں کو بتلانا تھا کہ تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے، تمہارے حق میں اور تمہارے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ تم ہمارے آخری نبی پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ اب انہی کی شریعت پوری دنیا کے اندر قیامت تک چلنے والی ہے، اب پچھلی ساری شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کو یہ بتلانا تھا۔ مسجد حرام میں جو 2 رکعت نماز پڑھائی گئی، یہ اشارہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر میرے محترم دوستو، اس واقعے کے اندر اور بہت ساری سبق اور نصیحت کی باتیں۔ وہ سبق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو، مومنوں کو اس کے اندر ایک بڑی لطیف باریک اشارہ کے طور پر ایک سبق دیا، اور رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں مومنوں کے لیے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد، ہر دشواری کے بعد، ہر تکلیف کے بعد، ہر آزمائش کے بعد، ہر خزاں کے بعد بہار کا موسم آتا ہے۔
ہر آزمائش، ہر تکلیف کے بعد دنیا کے اندر جو بھی اللہ کے راہ میں تکلیفیں اٹھائے گا، آزمائشیں زندگی گزارے گا، لوگوں کے ظلم و ستم سہتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ کے راہ میں ثابت قدم رہتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور کبھی بھی اللہ کے راستے سے منہ نہیں موڑے گا، اللہ کے احکام سے منہ نہیں موڑے گا، ہر ظلم کو برداشت کرے گا اور صبر کرتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنگی کے بعد، اس پریشانی کے بعد، اس آزمائش کے وقت کے بعد آسانی کے وقت کو بھی لائے گا۔ ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے، ہر خزاں کے بعد بہار کا موسم آتا ہے، اس لیے ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل وقت کے بعد ایک آسان وقت ضرور آ کر کے رہے گا۔ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کے اوپر تکلیفیں آئیں، اس کے بعد اچھے دن بھی آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام و مرتبہ سے نوازا کہ عرش پہ بلا کر اپنا دیدار بھی کرایا، وہاں بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت شہید بھی ہے، گواہ، یعنی کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کو عرش پر دیکھ کر کے اپنی آنکھوں سے، اور دنیا کو آ کر بتایا کہ اللہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت میں سارے آسائش، سارے آرام، سارے نعمتوں کو بھی دیکھا، اور جہنم کو بھی دیکھا اللہ کے نبی نے، اور اس کے اندر ہونے والے عذاب کو بھی دیکھا، اور کن کن گناہوں پر عذاب ہو رہے تھے، اور کیسے کیسے لوگوں پر عذاب ہو رہے تھے، کن کن گناہوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں جل رہے تھے، ساری تفصیلیں بتاتے گئے حضرت جبرائیل امین نے۔ وہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے، دیکھ کر کے، آ کر کے دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نبی نے آ کر دنیا میں گواہی دی۔ یہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب دنیا کے اندر ہم مشکلوں پر، تکلیفوں پر اگر صبر سے آگے بڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آگے بہتر انعام اور بہتر زمانے اور بہتر آسائش کے زمانے تیار کر رکھے۔ دنیا کی ساری صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین جنت تیار کر رکھی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس واقعہ معراج کے اندر اس طرح کے بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقع معراج کے اندر جو بھی اسباق، جو بھی قیمتی نصیحتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، جو آپ کے سامنے میں نے چند اسباق، چند سبقیں بیان کی ہیں، ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔